فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، یہ سیاہ میں موجود ہے، سیاہ ستہ میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قتل۔ ایک انسان کا اگر قتل کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اور قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس ہمیشگی کو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ قتل کو حلال جانتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور حلال نہیں جانتا ہے تو ایک طویل مدت کو ہمیشہ کہہ دیا گیا، طویل مدت، بہت دنوں تک، بہت عرصے تک قاتل جہنم میں رہے گا۔ بلکہ چڑیا کا جو قاتل ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل رد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جو چڑیا کا قاتل ہو اس کے بھی اعمال برباد کرنے کی بات کی گئی، جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے۔ جس کو تفصیل جاننا ہے اس طرف رخ کریں، لیکن چونکہ مجھے بہت سارے عناوین دیے گئے، میں سب کی طرف مختصر بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور شاید 1 گھنٹے کا وقت ہی ہمارے پاس ہے۔ اللہ اس وقت میں برکت دے، عناوین کی کثرت اور وقت کی قلت، اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے۔ تو 99 قتل اس نے کیا، قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام، جہنم کے اندر بہت عرصے تک اس کو رہنا ہے، اور بہت دردناک اس کو عذاب ہے۔ بلکہ جس انداز سے اس نے کسی کو قتل کیا ہے، جہنم میں اسی انداز سے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیا، تو قتل کے بعد اس نے سوچا کہ چلو سدھر جانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سدھرنے والے کو موقع دینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ کسی بھی جرم سے اگر پلٹنا چاہے تو اس کو پلٹنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے تو موقع کھلے ہیں، لیکن انسان اس راستوں کو بند کرنے کی اپنی دانست میں کوشش کرتا ہے۔ ایسے تنگ نظر لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ شاید کسی تنگ نظر سے مل گیا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس نے کہا اتنے قتل کر کے اب تو جو ہے وہ توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے، تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، اور یہ اور وہ جو بھی اس نے کہا میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب کسی بات کا مفہوم پیش کرنا ہوتا ہے تو مضمون سامنے ہوتا ہے، الفاظ کی تبدیلی ہے، غور فرمائیں۔ تو اس نے سوچا جب توبہ قبول ہی نہیں، 99 پر بھی جہنم ہے، 99 پر بھی جہنم ہے، تو پھر یہ 99 کیوں؟ عدد پورا ہو جائے، اور پھر ایسے زاہد خشک کو زمین پہ رہنے کا حق کیا ہے جو قدرت کے کھلے ہوئے توبہ کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرے؟ پھر ایسوں کا وجود بھی زمین پر کیوں رہے جو خود سے قدرت کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے سوچا کہ چلو 99 کی بجائے پھر 100 کا عدد پورا کرتے ہیں، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، یعنی کہ اس نے پورے 100 کو قتل کیا، جس میں سے ایسا بندہ بھی تھا جس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا۔ اب اتفاق سے 100 کو قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل سے ملاقات ہوئی، کہ میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا، جو اصل عنوان کی طرف یہ، اس نے کہا ایک کام کرو کہ یہاں قریب میں اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ کے دوستوں کی بستی ہے، اللہ کے یاروں کی بستی ہے، یا یوں کہہ لے جن پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، ان اولیاء اللہ کی بستی ہے، ادھر چلے جاؤ اور توبہ کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اندازہ فرمائیں اگر صرف یہ عنوان توبہ کا تھا تو توبہ تو کہیں بھی قبول ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ مجھے بتاؤ توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے جب اللہ کا فرمان آ چکا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دو قریب، اللہ تمہارے قریب ہے۔